النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس جز میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے خصوصیات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میرے قوم، تم نے مجھ سے پہاڑ سے اونٹنی طلب کی تھی، میں نے تم کو اونٹنی نکال کے بتا دیا، دکھا دیا. یہ اللہ کا ناقہ ہے یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے. یہ نشانی اس میں کیا ہے؟ نشانی اس میں یہ ہے کہ یہ کسی کی پیٹھ میں نہ رہی، اور نہ کسی کے پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ کسی مادے سے پیدا ہوئی، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت پیدائش تدریجاً ہوئی آہستہ آہستہ، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی. یہ کیا ہے؟ اس کی نشانیاں تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دفعتاً یک بارگی پہاڑ کو شق فرمایا، اس میں سے یہ اونٹنی نکلی. اور جب یہ اونٹنی نکلی تو جب جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں پیٹ سے، تو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ اونٹنی عظیم الجثہ تھی، جسم و جسامت والی تھی، بڑی تھی. اچھا، جب بڑی نکلی تو ایسا نہیں کہ بڑی تھی بس، بلکہ ایسی بڑی نکلی کہ یہ حاملہ بھی تھی. اور جب حاملہ نکلی تو اب جب حاملہ ہوتی ہے، حاملہ ہوتا ہے کوئی بھی مادہ جانور، تو ایک وقت کے بعد جو ہے وہ بچہ جنتا ہے، بچہ پیدا کرتا ہے. لیکن یہ اونٹنی پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے بچے کو پیدا کر دیا. اور جب بچہ پیدا کرتی ہے کوئی اونٹنی تو چھوٹا ہوتا ہے، اور اس اونٹنی نے جب بچہ پیدا کیا تو فوراً اس کے برابر ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اونٹنی تھی، اس کی خصوصیات تھی. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک دن ان کی باری تھی پانی پینے کی، ایک دن اس کی باری تھی، اور جب اس کی باری آتی تو یہ سارا پانی پی جاتی تھی، کسی کے لیے نہیں چھوڑتی تھی. یہ اس کی کیا ہے؟ خصوصیت تھی. اور اس کی تعظیم اور توقیر دوسرے جانور بھی کرتے تھے. جس دن اس کے پانی پینے کی باری آتی تھی، دوسرے جانور اس کنویں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ اکیلے ہی سارا پانی جو ہے پی جاتی تھی. اور جب اس کی باری نہیں ہوتی تھی، جب قوم سمود کی باری ہوتی تھی، تو اس سے اتنا دودھ نکلتا تھا کہ سارے قوم سمود والے جو ہے وہ ان کو کافی ہو جاتا تھا. جس دن یہ پانی پیتی تھی، اور جس دن یہ پانی پیتی تھی، اس دن وہ لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے قوم سمود والے. لیکن یہ جب پانی پیتی تھی تو اس دن یہ دودھ دیتی تھی، اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے قوم سمود والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور وہ دودھ دونوں کا کام کرتا تھا، پانی کا بھی کام کرتا تھا، دودھ کا بھی کام کرتا تھا. اور اس کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ تھی کہ یہ جس باغ میں چرتی تھی اور جس سبزے میں چرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی برکت دے دیتا تھا، نواز دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق سے. یہ کیا تھی؟ اللہ کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ کی ناقہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دفعتاً جو ہے یہ پیدا فرمایا تھا.
اور جب یہ اتنی عظیم الشان تھی، اس کے اندر اتنی نشانیاں تھی، اتنے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا یہ مظہر تھی، تو اب اس کی تعظیم و توقیر بھی کیا کرنا ضروری تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک جانور ہے، اس کو نسبت ہو گئی ایک اللہ کے نبی سے، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، تو جو خود نبی ہوگا اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک یہ جانور تھا، اس کی گستاخی، اس کی بے ادبی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، تو جو ایک اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے اور خصوصاً امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے مبغوض ہوں گے، کتنے ناپسندیدہ ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں کھائے، اسے چھوڑ دو، یہ جہاں چرنا چاہے وہاں اسے چرنے دو، جہاں ٹہلنا چاہے اسے ٹہلنے دو، جہاں یہ گھومنا چاہے اسے گھومنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا ہے، ان کے اوپر حکم نازل، فرض فرما دیا، جو کھاتی ہے کھانے دو، چاہے تمہارے باغ میں سے کھائے یا پھر عام جنگلوں میں سے کھائے۔ فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے جہاں یہ جائے جانے دو، یہ بھی اللہ کی اونٹنی اور یہ زمین بھی کیا ہے، اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے اجازت عطا فرمائے، اللہ نے اجازت دے دی، اب تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی کسی کھیت میں اگر آ جائے، کسی کے باغ میں اگر آ جائے، یا کچھ کھانے لگے تو اسے بالکل نہیں مارنا، نہ اسے بالکل بھگانا، نہ اسے بالکل ہکانا، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی تکلیف ہونے دینا، پینے بھی دینا اور اسے کھانے بھی دینا۔ اگر تم نے اس کو ستایا، اگر تم نے اس کی بے ادبی کی، اگر تم نے اس کی شان میں گستاخی کی یا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب آلے گا، تمہیں دردناک عذاب مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔